اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی گرامر کورس کے مختصر اسباق قرآن فہمی کے لیے ہم تعلیم حق یوٹیوب پروگرام کے ذریعے آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور آپ اس سے زیادہ مستفید ہوں۔ اور جو آج ہم نے آپ کو لیسن پڑھانا ہے وہ ہے مرکب اضافی میں اسم معرفہ کی اقسام کا استعمال۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ منادا کے اعتبار سے کہ ہم یعنی مرکب اضافی کو کیسے منادا بناتے ہیں۔ کیسے؟ دیکھیے، منادا کے اعتبار سے اس کے معنی ہوتے ہیں جسے آواز دی جائے یا جسے بلایا جائے۔ جسے بلایا جائے۔ ایک مفرد اسم ہوتا ہے جس کو آپ بلا رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر رجلن، اور جب آپ اسے بلائیں گے تو یا حرف ندا اس کے شروع میں لگائیں گے، اور پھر آپ یہ رجلن کو یہ منادا کہیں گے، اور اس میں جو تبدیلی آ رہی ہوگی وہ یہ بن جائے گی یا رجلو۔ یہ مفرد اسم کی بات ہو رہی ہے، اس کو آپ نے بلایا ہے، حاضر کیا ہے حرف ندا کی وجہ سے۔ جیسے ہم اردو میں عام طور پر کسی کو بلانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ارے بھائی سنو، ہیلو بھائی جان، چودھری صاحب وغیرہ وغیرہ الفاظ بول رہے ہوتے ہیں بلانے کے لیے۔ اسی طرح عربی میں یا حرف ندا ہے جس کے ذریعے کسی کو بلایا جا سکتا ہے، حاضر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ چونکہ مرکب اضافی کی بات ہو رہی ہے، اس کو ہم نے منادا بنانا ہے، تو جاندار کی بات کرتے ہیں عبد الرحمن۔ اب اس کے مطلب ہوں گے رحمان کا بندہ۔ رحمان کا بندہ جب آپ بلائیں گے اپنے پاس حاضر کرنے کے لیے، بلانے کے لیے، تو یاد رکھیے اس میں دو باتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ ایک معنوی تبدیلی آئے گی اور ایک اعرابی تبدیلی آئے گی۔ یہ دو تبدیلیاں اب مرکب اضافی کو بلانے سے آ جائیں گی۔ دیکھیے، اس کے لیے اگر جب آپ یا حرف ندا لگاتے ہیں تو یہ عبد الرحمن ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مضاف جو ہے حالت فاعلی سے مفعولی میں چلا گیا۔ بڑا بہترین قاعدہ ہے، بڑا آسان بات ہے۔ یعنی اس سے اعرابی تبدیلی تو ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو مضاف ہے وہ حالت فاعلی سے مفعولی میں چلا گیا۔ پھر معنوی تبدیلی کیا آئی ہے؟ آپ نے عبد الرحمن کو بلایا ہے اور حاضر کیا ہے، آپ نے اس کو کام سونپا ہے، اس لیے آپ نے اس کو بلایا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے، یا حرف ندا ہے اور عبد الرحمن جو ہے یہ منادا ہے، اسے بلایا گیا ہے، پکارا گیا ہے۔ تو بس یہ اتنی آسان بات ہے کہ اس اعتبار سے اگر آپ یا نہ بولیں صرف عبد الرحمن ہی بول رہے ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں حرف ندا موجود ہے، آپ نے اس کو مفعول بنایا، آپ نے اس کو کام سونپا ہے۔ اس اعتبار سے اس کو دیکھیے۔ ہاں، اس کو ہم جب ضمیر میں لے کے جاتے ہیں، جو پچھلے سبق سے ہماری ریلیٹ ہے، تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ربنا، ربنا ہمارا رب۔ اب یہ ضمیر ہے، یہ مضاف الیہ کی جگہ پر آئی، اور اس ضمیر کا نام ہے متصلہ مجرورہ۔ اور ربنا جو ہے یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ، اور ہم اس کا معنی کر رہے ہوتے ہیں ہمارا رب۔ ہمارا رب ایک ہے، اکیلا ہے ہمارا رب۔ لیکن جب ہم اپنے اللہ سے التجا کر رہے ہوتے ہیں، کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یا ربنا، اے ہمارے رب۔ با کو ہم زبر دے دیتے ہیں،
یا ربنا، دیکھیے مضاف زبر لے کے آیا، یا ہونے کی وجہ سے معنی میں تبدیلی اور اعرابی تبدیلی آئی۔ تو جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اکیلا ہی ربنا کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس میں یا موجود ہے، ربنا با کے اوپر زبر آئی، ربنا ہماری ساری دعائیں جتنی ہیں وہ ساری ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا، ہم اپنے اللہ کو پکارنے کے لیے ہمیشہ اس کو زبر سے پکار رہے ہوتے ہیں، مفعولی حالت میں بلا رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، مفعول میں سے مراد یہ ہے کہ ہماری التجا سنتا ہے اور ہمارے گناہ معاف کرتا ہے اور ہمیں بخش دیتا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھیے ربنا اور ربنا میں کیا فرق ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو اگر ہم اکیلا ربنا بولیں تو اس کا مطلب ہے یا حرف ندا اس میں ایٹومیٹک موجود ہوگا اور وہ حالت مفعولی میں ہوگا۔ تو یہ ہم نے دیکھا ہے کہ مرکب اضافی میں کو منادہ بنانا یعنی حرف ندا کا استعمال کیا تبدیلیاں پیدا کرتا ہے۔ آج کا لیسن ہمارا اتنا ہی ہے جسے ہم نے آج مرکب اضافی میں آپ کے سامنے رکھا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔